بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 روزے 30 عبادتوں میں اب ہم 26ویں روزے کی طرف پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ فجر کی نماز کے بعد یہ آیت سورہ مومن کی ایک آیت 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ ظہر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے کہ اے اللہ میں تیری اس کریم ذات کے نور کے وسیلے سے تیری پناہ لیتی ہوں جس سے سب آسمان جگمگا رہے ہیں اور سب تاریکیاں روشن ہیں، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے کام درست ہیں، اس بات سے کہ تو مجھ پر غصہ ہو یا مجھ سے خفا ہو۔ آپ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اسی طرح یہ دعا ہے کہ اے آسمانوں اور زمین کے نور، اے آسمانوں اور زمین کے قائم رکھنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے سہارا، اے آسمانوں اور زمین کی زینت، اے آسمان اور زمین کے جمال، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے جلال و اکرام والے، اے فریادیوں کے فریاد سننے والے، اے عابدین کی رغبت کے اور دکھیاروں کے دکھ دور کرنے والے، اے غمگینوں پر کشائش کرنے والے، اے چیخو پکار کرنے والوں کی پکار کو سننے والے، اے لاچاروں کی دعا کو قبول کرنے والے اور ہر دکھ کو دور کرنے والے، اے تمام جہانوں کے معبود۔ یہ بہت پیاری دعا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ عصر کی نماز کے بعد یہ ایک دعا پڑھنی ہے 3 مرتبہ، جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت عبدالعزیر بن ربی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ فرشتوں کی دعاؤں میں سے یہ بھی ایک دعا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر ما اقترفت و اعوذ بک من جہد البلاء و من عذاب الآخرہ۔ اور اب ہم چلتے ہیں کہ نماز تراویح کے بعد جو ہے اب سورہ ملک 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک وظیفہ جو اور ایک عمل جو ہم اس رمضان میں کرتے آئے ہیں جو سورہ کوثر کا ہے، اور وہ برکت والی تھیلی پر دم کرنے والا تھا، جو ہم نے چاند رات کو 11ویں روزے اور 21ویں روزے ان راتوں میں کیا تھا، اور اب الحمدللہ آج دوبارہ کرنا ہے کہ 1100 مرتبہ سورہ کوثر اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اہتمام کیجیے اور برکت والی تھیلی پر دم کر لیجیے۔